پاکستان کے کلیدی ٹیکس عبور کے حوالے سے مستند ماہرین جناب ہارون اختر خان، سابق وزیر محصولات جناب ڈاکٹر اکرام الحق، ایکیڈمک اور بہت ہی تجربہ کار تجزیہ کار اینالسٹ اور پروفیسر ہیں ٹیکسیشن افیئرز کے، جائزہ لے رہے ہیں ان ٹیکس چور مافیاز کی شناخت جو کل شبر زیدی صاحب نے ہمارے مکمل پروگرام میں کی۔ ایک چیز جس کی انہوں نے نشاندہی کی وہ واقعی ہلا دینے والی ہے پاکستان کے پورے نظام کے حوالے سے۔ ہارون اختر صاحب سن لیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ کا جواب بہت اہم ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بزنس کے اکاؤنٹس کتنے ہیں؟ 4.5 کروڑ سے اوپر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے صرف کروڑ 1.5 کروڑ ہیں جو ڈکلیئر ہیں ٹیکس میں۔ 3.5 لاکھ کے انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہیں جو سیل ٹیکس کے ایکچوئل ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں وہ 40 سے 45 ہزار ہیں۔ جس آدمی کے پاس انڈسٹریل کمرشل میٹر ہے اس کا ٹیکس میں رجسٹر ہونا لاء میں لکھا ہوا ہے، ہم نے کبھی انفورس نہیں کیا۔ میں نے کم از کم اپنے دور میں کم از کم 8 خط لکھے، میں نے ہر ڈسکو کے بندے سے ایم ڈی سے خود بات کی کہ آپ کے پاس 3.5 لاکھ انڈسٹریل کنزیومر ہے، آپ مجھے اس کا ڈیٹا دے دیں، میں اس کے سے جا کے پکڑ لوں گا۔ کسی ڈسکو نے مجھے انفارمیشن نہیں دی۔ ہارون اختر صاحب 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہے اور 50,000 کے قریب جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں، ڈیٹا تک نہیں ہے۔ 1 لاکھ ایسے ہیں جو کہ نام ہے مگر وہ تو لوگ مرے ہوئے ان کو سالوں گزر چکے ہیں۔ انبلیویبل، روکتے کھڑے کر دینے والے حقائق ہیں۔ کامران خان صاحب یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ when the push comes to shove for revenue collection تو یہ جو already documented لوگ ہیں، انڈسٹریز ہیں جو پیسہ دے رہی ہیں ان کو دباتے ہیں، اور آج کل یہ ہے کہ ڈیمانڈز کریٹ ہو رہی ہیں انریلسٹک۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ حالت ہے کہ اتنے زیادہ انڈسٹریل کنیکشنز ہیں، کمرشل کنیکشنز ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو یہ سراسر ایف بی آر کی غلطی ہے۔ اگر آپ کے 4.5 کروڑ بزنس اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر صرف 1 کروڑ کا NPN نمبر ہے تو یہ ایف بی آر کی نااہلی ہے اور 7 بینکوں کی نااہلی ہے۔ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور یہ براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے جو ہم آہستہ آہستہ کر کے لا رہے تھے، جیسے ہم نے یہ اتنے ٹیکس لاز لے کے آئے اور جیسے ہم نے ٹیکس بیس بڑھائے۔ اس وقت یہ ہے کہ آپ کی فائلرز بڑھ رہے ہیں، ٹیم ایف بی آر کی ٹاپ پہ بہت اچھی ہے پر ریونیو نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئر جو ہے اس کو سختی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے جن کو لانا ہے اپنے ڈیٹ میں اس کے اوپر محنت نہیں کی جا رہی۔ جی، اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ بتائیے گا کیوں ایف بی آر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنیکشنز ہیں، 45,000 50,000 ایکٹیو سیلز ٹیکس پیئر ہے، 1 لاکھ کے نام بھی پہ بھی نہیں ہیں وہ جو ان کے انڈسٹریل کمرشل کنیکشنز ہیں۔ تو یہ کیا یہ ایف بی آر اندر سے ملی بھی نہیں ہے ان تمام معاملات میں؟ اور اگر 4.5 بزنس کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں، بزنس اکاؤنٹ ہیں، اور 1 کروڑ جو ہے وہ کسی صورت سے کسی ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، تو یہ ایف بی آر ملی بھی نہیں ہے، ان میں کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے ایف بی آر؟ جی، ایک قصر تک چونکہ ود ہولڈنگ کے نظام کے ذریعے پیسہ آتا رہا، چاہے وہ بجلی کے بلوں کے ساتھ کمرشل جو بھی یوز کرتا ہے اور انڈسٹریل بھی، اور فگر بھی 4.5 ملین ہے۔ اور اس کا تذکرہ میں نے جب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے رائے مانگی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس میں سے صرف اتنے کم لوگ جو ہیں رجسٹرڈ ہیں اور وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے۔ تو وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تو آ رہا تھا مگر اس کا انالیسس کرنے کے بعد اس کی رجسٹریشن کا پروسیس اور اس میں کرنے میں واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفورسمنٹ سائٹ کے اوپر ایف بی آر کی یہ جو ناکامی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ اس ادارے کو اکوپ نہیں کریں گے یا اس کی جو انفورسیبلٹی ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں 43,200 تک ٹیکس دے رہا ہوں تو وہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ واپس نہیں ہوگا، چاہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ وہی آدمی لے سکے گا، یا تو کمپنی ہوگی یا اس کا ٹیکس جو ہے وہ 43,200 سے زیادہ کٹا ہو تو پھر وہ الیکٹریسٹی والا جو ہے وہ اس میں لے گا کریڈٹ۔ اب ٹیکس جو تو آتا تو ہے مگر آئیڈینٹیفیکیشن کہ اس میں سے کون سے لوگ ہیں جن کی کیا کیپیسٹی اس کے لیے پورا محکمہ ہے نا ایف بی آر کا، پورا محکمہ ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ 1 لاکھ تو نام ہی غلط ہے، انتقال ہو چکا ہے، اور پھر 45,000 ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے، اور آپ کہیں گے ود ہولڈنگ تو مجھے مل جاتا ہے، چاہے وہ ٹیکس جو ہے
وہ 45,000 آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہا ہو مگر ٹیکس وہ 45 لاکھ کا کھا رہا ہو, آپ کو پرواہ نہیں ہے, ملے بغیر تو نہیں ہوتا نا. ہارون اختر صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے بھی کوشش کی کہ یہ جو ٹیکس انکم ٹیکس کی مافیا ہے, جو معاف کیجیے گا FBR کی مافیا ہے, جو کالی بھیڑیں ہیں, سب نہیں ہیں, یقیناً نہیں ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, یہ تو خود اس دھندے میں براہ راست بھی ملوث ہیں, فرنٹ مین کے ذریعے بھی ملوث ہیں, اور پھر اس پورے معاملے کے اندر وہ ان کے مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں. تو کھنگالنا جو ہے اس پورے معاملے میں, پہلے تو FBR کو بھی تو چھاننا پڑے گا نا. 100% صحیح. مافیا ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں منی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کیونکہ FBR میں ملک کی سب سے بڑی منی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, ادھر سب سے بڑی مافیا ہوگی, پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اس کو ہم نے کم کرنا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈریکونین پاورز بناتے ہیں اور اس کو ڈسکریشنری پاورز بنا کے نیچے لے کے جاتے ہیں, اور پھر یہ سارے ادارے آپس میں جو ہے کمپیٹ کرتے ہیں, تو یہ کرپشن وہاں ہوتی ہے. ٹرائیڈ ٹیسٹڈ چیز ہے کہ آپ جتنی پاورز ڈریکونین نیچے لے کے جائیں گے, جتنی ڈسکریشنری پاورز نیچے لے کے جائیں گے, وہاں کرپشن بڑھے گی. بڑے بڑے نام کو پکڑ کے تو آپ FIR درج کرا دیں گے, بٹ یہ جو اصل مسئلہ ہے براڈننگ آف ٹیکس بیس انڈاکیومنٹڈ. اچھا ہارون صاحب, ایک اور چیز ہم اس پروگرام میں کئی ماہرین ہم سے کہہ چکے ہیں کہ بھائی کرپشن کو روکنا ہے اور اس قسم کی رشوت سازی کو روکنا ہے اور یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو روکنا ہے, تو 5,000 کا نوٹ تو پہلے بند کریں. 40,000 کا بانڈ ختم کیا, 25,000 پہ بھی کیا, اب 5,000 کے نوٹ کو ختم کرنے کی 5,000 کو فوراً ختم کرنا چاہیے. بانڈز کو جو ہے بالکل رجسٹر کرنا چاہیے. یہ ایک ایونیو ہے pilferage کا other than agriculture income. The second pilferage avenue is this, and the third is real estate over the FBR value. ابھی بھی FBR values کم ہے مارکیٹ ویلیو سے, DC ویلیو سے کم ہے. آپ نے کوئی بھی ونڈو دی نا پاکستان میں, سارے کا سارا پیسہ وہاں جا کے انڈاکیومنٹڈ چلا جائے گا. تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, 5,000 کا نوٹ بند ہونا چاہیے. جی, کوئی بھی ایسے انسٹرومنٹ جس کے ذریعے اس طرح کی پلفریج ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے کہ روکنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ 815 بلین کے جو پرائز بانڈ تھے وہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پچھلی اور آخری سال میں اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب رہے, تو میں نے ڈیٹا دیکھا تو میں حیران ہوا کہ 5 سال میں 815 بلین کے پرائز بانڈ خریدے گئے, اور یہ ایک چیز کو ظاہر کرتا تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ ہمیں ایک دم بھی روکنا. انہوں نے پھر 50,000 کا بند کیا, 40 کا کیا, مگر کوئی بھی ایسا ایوینیو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے جس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کو کسی اور کے جو ہے بیس میں, اور اس میں آپ نے صحیح کہا کلوسیو ارینجمنٹ کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی. بڑی نوازش جناب ہارون اختر خان صاحب, جناب ڈاکٹر اکرام الحق.